سورہ مزمل اور اگلا سورت سورہ مدثر، یہ دونوں ایک ترتیب پر ہے۔ یہ حصہ نمبر 9 ہے۔ پہلے سورت میں وقت کا مطالبہ ہے، قرآن کے لیے وقت دو گے وحی کے لیے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے سورت میں پھر دعوت ہے، قرآن وحی سیکھ کے پھر آگے پہنچانا بھی ہے، بدن بھی خرچ کرو گے۔ دونوں صورتوں میں ربط، پہلے توحید کا بیان، اب توحید تو قرآن سے سمجھ آئے گا، تو ترغیب الی القرآن ہے۔ سورت کا دعویٰ ترغیب ہے قیام اللیل پر، کہ رات کو عبادت کرو۔ رات کے عبادت سے مقصد کیا؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اور توکل اللہ پر رکھو عقیدہ توحید کے ساتھ۔ پھر کچھ آداب دعوت ذکر ہے سورت میں، یہ بیان ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے محبوب، قم، کھڑا رہا کیجئے۔ قم، یہ امر اس دوام کے لیے، ابھی کھڑے ہو ایسے نہیں، ہمیشہ کھڑا رہا کیجئے۔ اللیل، رات، الا قلیلا، مگر کچھ وقت۔ قم معنی یہ نہیں کہ جیسے پاؤں پہ کھڑا ہونا، تو معنی عبادت میں مصروف رہے، پھر قیام ہو، قعود ہو، سجدہ ہو، سب کو شامل۔ یا ایھا المزمل، مزمل کا ایک معنی کمبل اوڑھنے والے، ایک دوسرا معنی دوسروں کے بوجھ اپنے اوپر ڈالنے والے۔ اے وہ ہستی کہ امت کا بوجھ آپ کے سر ہے، تو آپ نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے، تو اس کے برداشت کے لیے رات کو عبادت کرو۔ یا ایھا المزمل، اے نازنین۔ مزمل کپڑوں والا کون ہوتا ہے؟ زیادہ کپڑے، جو زیادہ نازنین ہو، ناز میں پلتا ہو، تو وہ روز نئے نئے کپڑے، نیا واسکٹ، کہ اس کو کبھی ہوا نہ لگے، گرد و غبار نہ لگے، تو ناز میں پلنے والا۔ تو مانا اب ناز کا وقت نہیں ہے، نبوت آیا، قرآن آیا آپ پر، تو اب ناز ختم، اٹھ کے مصائب برداشت کرو۔ تو جب بندہ عاشق ہو جائے تو پھر ناز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نازکی کے راستہ باید، بار میں باید کشید۔ ناز اب کیسے چلے گا؟ اب تو بوجھ اٹھانا ہے، تو اللہ کے طرف لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کے آزمائش تکالیف برداشت کرو۔ جو کام والا ہوتا ہے وہ نازنین نہیں ہو سکتا، جو مشقت والا ہے، جو کام نہیں، علم کے پرواہ نہیں، تو اس کے روز روز نخرے دے کے، اس کے ایک ایک گڑی پتہ نہیں کتنے ہزار کا ہے، اس کا ایک ایک جوڑا کتنے کا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ اب تو آپ کے ذمہ بوجھ آیا۔ ہمارے شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے تھے، میرے پاس ایک کوٹ تھا، بہت قیمتی کوٹ تھا، تو میں نے ایک علاقے میں ایک غریب آدمی تھا، کسان، تو میں نے ان کو کہا یہ بہت اچھا ہے، آپ لے لے، سردی ہے۔ اس نے کہا شیخ صاحب صحیح آپ دے رہے ہو، میں لے لوں گا، لیکن مجھے ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں ضرورت نہیں؟ سردی نہیں؟ کہا سردی غریب آدمی کے لیے سردی کیا، میں صبح کھیتی جاتا ہوں، پھر لکڑی لاتا ہوں، مجھے تو آرام کا وقت نہیں ہے، تو مجھے تو ہر وقت سردی تو تب ہے آپ آرام سے بیٹھ جائے، کمرے میں بیٹھے، کام کاج نہ کرے۔ کام کرنے والے کو تو سردی نہیں لگتی، تو آپ کام کرے۔ کپڑوں میں پلنے والے، مانا ناز، اب ناز چھوڑ دے۔ یا ایھا المزمل، ایک کمبل میں اڑنے والے محبوب، کمبل اڑنے والے محبوب۔ یا اے نازنین، دنیا کا نازنین ہے آپ، لیکن قرآن کا بوجھ آیا آگے، قول ثقیل، تو اب ناز چھوڑ دو، آرام چھوڑ دو۔ قم، کھڑا رہا کیجئے، اللیل، رات کو، الا قلیلا، تو جنت کا طلبگار اور پھر دنیا میں آرام کے تلاشی، یہ دونوں کہاں ہو سکتا ہے؟ جنت تو مشقتوں میں ہے۔ اٹھو، اللیل، رات کو، الا قلیلا، مگر کبھی، الا قلیلا، مگر کچھ وقت، کچھ وقت، آدھی رات، او انقص، یا کم کرو اس سے، قلیلا، تھوڑا سا۔ اشکال یہ ہے کہ نصفہ بدل ہے قلیل سے، حالانکہ قلیل تو نصف نہیں ہوتا، نصف تو مساوی ہوتا ہے، مساوی طرفین ہو تو آدھا ہوتا ہے، تو اس کے کئی جوابات ہے۔ ایک یہ ہے کہ نصفہ پورے لیل سے بدل ہے، قم اللیل، پورے رات کھڑا رہا کیجئے، نصفہ، مگر آدھی رات، یہ پھر اس سے استثناء، اس سے بدل۔ اور یا شیخ حسین علی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ اللیل بے اعتبار افراد کے ہے، بے اعتبار رات کے نہیں، افراد رات. تو کیا معنی؟ ہر رات کڑے رہو، الا قلیلا، مگر کچھ راتیں نہ ہوں. فرض نہیں آپ پر، کئی تہجد رہ جائے تو خیر، قلیلا معنی کبھی کبھی رہ جائے، لیکن ہر رات کھڑے رہے تو پھر ترتیب کیا ہوگی؟ نصفہ آدھی رات، او انقص، جس رات عبادت کرنی ہے تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر. کچھ کم کر معنی 6 گھنٹے رات ہے تو پھر 4 گھنٹے آرام، 2 گھنٹے عبادت. او زد علیہ، یا اس پر بڑھاؤ، یعنی 4 گھنٹے عبادت اور 2 گھنٹے آرام. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیب سے پڑھو قرآن بہترین، ٹہر ٹہر کر. مقصود قیام اللیل سے کیا ہے؟ قرآن میں غور فکر کرنا ہے کہ قرآن سمجھے، وہی کو سمجھے. تراویح میں بھی یہی، اگر سمجھے بندہ تو یہ پورا گھنٹہ اللہ کی طرف سے پیغامات کا القاء ہوتا ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ حکم. اس سے وجوب تجوید پر بھی دلیل ہے کہ مد وغیرہ ہر ایک ترتیب سے بندہ سمجھے. تو زیادہ پڑھنے سے کم پڑھنا بہتر ہے ترتیب کے ساتھ. اور ترتیل صرف پڑھنا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے، آیتوں میں غور کر کے، ان سب کو ترتیل کہا جاتا ہے. انا سنلقی علیک، یقیناً ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر، قولا ثقیلا، قول وزنی، بہت بڑا بوجھ ہے. قرآن میں ثقیل ہے، اس کا سیکھنے میں بھی ثقل ہے، عمل میں بھی ثقل ہے، دعوت میں بھی ثقل ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یقیناً ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، اشد سخت ہے، وطئا معنی نفس کو زیر کرنا، نفس کے روندنے میں. رات کو اٹھ کے نفس کے خواہشات اس سے جلدی ختم ہو جاتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست ہے، زیادہ موزون ہے، قیلن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزون. اقوام وقت کون سا ہے؟ رات. اس میں شور شرابہ نہیں، توجہ ایک طرف ہوتا ہے، اس وقت میں توجہ ہوتا ہے. ان لک فی النہار، یہ رات کو کچھ آرام کرو، پورے رات عبادت نہیں. کیوں؟ دن کو بھی تو آپ کی مشغولیت ہے، لمبے چوڑے مصروفیات، گھر کا بھی کام، قرآن بھی سمجھانا ہے لوگوں کو، اپنے اور ضروریات بھی ہے. یقیناً آپ کے لیے دن کے وقت سبحن طویلا، مصروفیات ہے لمبی چوڑی. سبحہ تیرنے کو بولتا ہے، جیسے تیراکی کرتا ہے، تو تیراکی کرنے والا اگر ہاتھ روک دے تو ڈوب جاتا ہے. تو مانا دین کے کام روکو نہیں، دن کو آپ پورے دن کے کام میں مصروف رہے. دن کو بھی مصروفیات. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، امر ابقائی، یاد کرتے رہیے اپنے رب کے نام. تبتل الیہ تبتیلا، الگ ہو جاؤ اللہ کے طرف، مکمل الگ ہو جانا. تو یہ تبتل مخلوق سے الگ ہو جاؤ اللہ کے لیے، یہ شرعی تبتل ہے، یعنی مخلوق سے محبت، امید ہے، یہ سب چیزیں کاٹ کے اللہ کی. وہ غلط صوفیہ کا نہیں کہ فرض نماز سب کو چھوڑ کے سیٹ پہ ہو جائے، وہ غلط، وہ تو عیسائیوں کا ہے. رب المشرق والمغرب، تبتل مانا دل اللہ کے لیے الگ کر دو، مکمل تعلق اللہ کے ساتھ رکھ، امید ہے اس سے وابستہ کرو. رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق مغرب کا، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اسی کو بنا لے وکیلا، کام بنانے والا، وہ تیرا کام بنائے گا. وصبر، یہ 4 اوامر نبی کو تسلی کے لیے، حامل قرآن کو چاہیے یہ اپنے اندر پیدا کرے. وصبر، صبر کیجئے جو لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو. وہجرہم، چھوڑ دیجئے انہیں، حجرن جمیلا، شریفانہ طریقے سے چھوڑنا، بس سلام کرے، نظر انداز کرے ان کو، اپنے کام میں لگے. وذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین، جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ، جو ناز والے ہیں، نعمہ مال دولت والے. ومہلہم، ڈیل دے ان کو، قلیلا، تھوڑا سا، ان کو کچھ وقت دو. لیکن قلیل لا یقال له قلیل، اللہ کا قلیل قلیل نہیں ہوتا. اللہ اگر ایک دن بھی مہلت دے وہ بھی 1000 سال ہوتا ہے. تو ان کو کچھ وقت دو. ان لدینا انکالا وجہیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیا ہے، وجہیما، آگ ہے، طعام ہے، ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والے، ایسا کھانا جو نہیں نکلے گا. وعذابا علیما، اور عذاب درناک. یہ سب عذاب ہے. بعض کہتے ہیں دنیاوی سزائے مراد ہے، عذاب علیم اخروی، یا سب عذاب اخروی. یوم، وقت عذاب کب آئے گا؟ جس دن ہلے گی زمین، پہاڑ ہو جائیں گے یہ پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت نرم، کثیبا ٹیلا ریت کا،
مہیلن جو آرام آرام سے بہہ جاتا ہے، یعنی ایسے تودے ریت کا جو بہنے والے ہوں، آرام آرام سے ختم ہو جائے۔ رسالت کا ذکر، ہم نے بھیجا تمہارے طرف رسول شاہدن حق بتلانے والا تمہیں، جیسے ہم نے فرعون کے طرف بھیجا، وہ بھی مستقل رسول کتاب، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے، مکی والے جانتے تھے، اس لیے ان کا ذکر۔ فعصوا نافرمانی کی فرعون نے رسول سے، ہم نے پکڑا وبیلاً سخت پکڑ کے ساتھ۔ کیف تتقون، تم کیسے بچ جاؤ گے عذاب سے؟ ان کفرتم، جب تم کفر کرتے ہو پھر کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن، یجعل الولدان، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھے۔ ایک معنی بچوں کو بوڑھے یعنی بہت طویل دن ہے، 1000 دن میں بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یا دوسرا معنی اگر بچے ہو اس وقت ہیبت کی وجہ سے بوڑھے ہو جائے۔ السماء، آسمان پھٹنے والا ہوگا، بھی یعنی فیہ، اس دن میں ہے یہ وعدہ مفعولا طے شدہ۔ یقیناً یہ قرآن ترغیب القرآن، یہ قرآن تذکرہ بلیغ نصیحت ہے، اس سے آگے کوئی نصیحت نہیں ہو سکتا، لیکن نہ مانے تو ان کا نقصان۔ جو چاہے اتخذ، بنا لے اپنے رب کے طرف راستہ، فمن شاء، جو چاہے تو جواب محذوف ہے، فلیتخذ، جو بنانا چاہے تو قرآن کے ذریعے بنا سکتا ہے، بنا لے۔ ان ربک یعلم، یہ ابتدائی صورت کے ساتھ ٹچ ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 عبادت، پھر سہولت آیا جتنا عبادت کر سکتے ہو، ٹائم کے پابندی نہیں۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ کھڑے رہتے ہو، ادنا من ثلثی اللیل، قریب 2/3 رات کے، ونصفہ، یا آدھی رات، یا 1/3، اور ایک طائفہ من الذین، ان سے جو آپ کے ساتھ مومنین بھی کھڑے رہتے تھے، تو آپ اتنے طویل عبادت کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ پورا پورا اندازہ لگاتا ہے رات دن کا۔ ایک معنی ڈائریکٹ اللہ کو پتا ہے، انسان تو حالات سے معلوم کر کے اندازے میں غلطی کرتے۔ دوسرا معنی رات و دن میں تقدیر کسی کے لیے عزت ذلت کا سکون کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا ہمیشہ جاگنا تو اللہ کی صفت ہے، یقدر اللیل والنہار، عالمہ اللہ جانتا ہے، اللہ تحصوہ، کہ تم پورا نہیں کر سکو گے یہ۔ اگر مانا اسلام تو صرف عرب کا نہیں، یہ تو دنیا کا دین ہے، اگر اللہ رات کی عبادت 2/3 فرض کر دے تو یہ دین پھر نہیں چلے گا، بہت سے لوگ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کو پتا ہے لن تحصوہ، کہ تم پورا نہیں کر سکو گے اس حکم کو۔ فتاب علیکم، اللہ نے سہولت پیدا کی تم پر۔ اب سہولت یہ ہے، فقرؤ، پڑھا کرو جو آسان ہو قرآن میں سے۔ رات کو 2 رکعت نفل پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، آپ علیہ السلام 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر، تو یہ پڑھا کرے جو، اور قرآن کا جو حصہ آسان ہے وہ پڑھے۔ عالمہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان سیکون منکم، یہ ان مخفف من المثقل ہے، ورنہ ان کے وجہ سے تو آگے نصب ہوتا ہے، تو اس لیے رفع ہے کہ ان ناصبہ نہیں ہے۔ ان سیکون منکم، یقیناً ہے تم میں سے کچھ مریض، وآخرون، کچھ اور ہے، یضربون، سفر کرنے والے، زمین میں تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل، کچھ اور ہے جو لڑتے ہیں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے۔ پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے، یعنی باعتبار اجزاء قرآن کے، پہلے یہ کہ جہاں سے پڑھے وقت، اور اب اجزاء۔ ما تیسر من القرآن، قرآن کا جو حصہ پڑھنا چاہے، پہلے جس وقت تہجد پڑھنا چاہے، رات کے اول میں آخر میں۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ تو قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن۔ مکے میں تو زکوٰۃ نہیں تھا، تو زکوٰۃ تو مانا دل کو پاک رکھو، یا نفس سے خرچ مراد ہے۔ وما تقدمو، جو آگے بیچتے ہو اپنے نفس کے فائدے کے لیے، من خیرن، کوئی حلال مال، کوئی بھی نیکی، پالو گے اللہ کے ہاں، تو جو عمل آگے بیچتے ہو اللہ کے ہاں پالو گے۔ اپنے نفس کے لیے، دوسرے کے لیے ایصال نہ ہو، ایصال ثواب پھر تو اس کا ہوا، اور خیر ہو، حلال مال، نیک عمل ہو، برے عمل حرام مال کا وہ بدلہ نہیں ملے گا۔ ہوا خیر، اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے بدلہ دینے میں، اور عظیم ہے اجر دینے میں، بخشش